بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی کہ یہ دشمنی کافی پرانی چلی آ رہی ہے۔ پہلے جو بلا پہلوان ہے ٹرکوں والا، اس کے والد کو قتل کیا گیا، نتھو پہلوان کو، جب وہ ٹانگے پہ جا رہے تھے لوہاری، وہاں ان کو خنجر کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو بلا پہلوان ہے انہوں نے لاہور کی سربراہی اپنے سر کی، کیونکہ وہ ان کا الیاس جٹ اور دیگر جو پیلا بٹ ہیں ان کے ساتھ ایک گینگ تھا، بہت پیار تھا۔ اور بلا پہلوان جو ہے ان کے پاس رہتے تھے نیفا اور بابا، جو لوہاری کے دو بھائی تھے، بدماش تھے، ٹاپ 10 تھے۔ تو ان کی آپس میں جب ایک قتل ہوا میرو الدین اکبری گیٹ میں، جو وہ قتل ہوا تو اس میں جو ٹیپو ہے بلے ٹرکا والے کا جو بیٹا ہے وہ بھی نامزد ہوا اس میں، لیکن بلے پہلوان نے اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ اس کو اس کیس سے فارغ کروا لیا۔ اور جو نیفا بابا ہے ان کے گھروں میں جب ریڈ ہوا تو پولیس ان کی خواتین کو بھی اٹھا کے تھانے لے گئی، جس کا ان کو رائن تھا۔ اسی پداش میں انہوں نے بلا ٹرکا والے کو صبح کے ٹائم قتل کر دیا، فائرنگ کر کے اڈے کے اندر ہی۔ جب یہ قتل ہوا تو اس کے بعد ایک لاہور میں دوسرا گینگ تھا، خواجہ طریف عرف تیفی بٹ، نیفا اور بابا اس گینگ میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ٹیپو کو یہ غصہ تھا، اس کو رنج تھا کہ بھی انہوں نے یہ میرے والد کو قتل کروایا ہے۔ بعد میں نیفا اور بابا وہ بھی کاؤنٹر میں مارے گئے۔ یہ دشمنی وہاں سے چلتی ہے، چتراہٹ کی یہ دشمنی ہے کہ شالمی میں چتراہٹ قبضہ یہ وہ سارا، اس وجہ سے یہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اور جو ٹیپو ہے، ٹیپو نے اپنی اولاد کو بھیج دیا بچوں کو دبئی میں، وہ اس لڑائی سے ان کو نکالنا چاہتا تھا۔ جب وہ ان کو مل کے واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ پہ ہی خرم نے پارکنگ میں اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جب ٹیپو قتل ہوا اس کے بعد یہ جو خاندان کی جو پگڑی تھی وہ بلاج کے سر آ گئی۔ اب بلاج جو ہے پڑھا لکھا لڑکا تھا، بلاج چاہتا تھا کہ یہ دشمنی ختم ہو۔ یہ دونوں نون لیگ سے تعلق رکھتے اچھا، تھے۔ بلاج جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف کنٹری پڑا تھا یہ سارا، کافی یہ ذہین اور سمجھدار بچہ تھا یہ۔ ہاں بالکل، یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دشمنی ہے اس کو لے کے آگے چلے۔ جب والد کا قتل ہوا ہے اس کے سر میں آ گیا سارا کچھ۔ اس کے بعد یہ اب چلتا رہا تو جب یہ تھوڑے دن پہلے جب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ شادی پہ گیا ہے بلا اکبر جو سابق ڈی ایس پی سی آئی اے تھا، اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا، یہ شادی پہ بھی گیا، گھر والے اس کو روکتے رہے ہیں۔ بئی پہلوان جو اس کا یہ دماد تھا، بئی پہلوان روکتا رہا ہے کہ بھی نہ جاؤ، لیکن یہ 2 دن وہاں پہ گیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب وہ واپس آنے لگا ہے، جو کیمرہ مین کی شکل میں قاتل وہاں پہ گیا ہوا تھا مظفر حسین، اس نے سیلفی لینے کے بہانے اس کو قتل کر دیا۔ وہاں پہ جو دوسرے گن مین تھے انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ اب تک جو ایف آئی آر ہوئی ہے، جو مقتول بلاج ہے اس کے بھائی کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، اس میں انہوں نے نامزد کیا ہے تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو کہ انہوں نے بندے بھیجے تھے۔ اب ایف آئی آر کے مطابق وہ ہیں، پولیس اب ریڈ کر رہی ہیں۔ پولیس آج کی جو تازہ ترین پولیس کے مطابق جو اطلاع ہے کہ گوگی بٹ نے اسلام آباد سے بیس بدل کر بھاگنے کی کوشش کی، دبئی فرار ہونے کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، تو وہاں سے بھی وہ فرار ہو گیا، پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ سکا۔ پولیس ریڈ کر رہی ہے، اب ان کو ثابت کرنا کہ یہ انہی کے کہنے پہ یہ قتل کیا گیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے پولیس کے مطابق جو مظفر حسین تھا یہ کافی عرصے سے گوگی بٹ کا مالچیا تھا، اس کے پاس ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے یہی تانے بانے مل رہے ہیں کہ بھی اسی نے قتل کروایا ہے۔ اب جو تفتیش ہے وہ ان کی گرفتاری کے بعد سامنے آئے گی۔ آگے بھی 109 کا مقدمہ درج ہوا تھا تیفی بٹ پہ، جب ٹیپو پہلوان قتل ہوا تھا، ٹیپو ٹرکاں والا، تو لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، بری ہو گیا تھا عدم ثبوت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن جو یہ قتل ہوا ہے بہت افسوسناک قتل ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس قتل کے بعد لاہور میں آندھی نہ آئے، آندھی آئے گی، مزید قتل و غارت ہوگی، کیونکہ دیکھیں اگر یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں یہ نون لیگ میں آ گئی تھی تو حکومت کا بھی کام تھا، حکومت کردار ادا کرتی، جو مسلم لیگ کے اعلیٰ قیادت ہے، ان کی آپس میں صلح کرواتے تاکہ یہ قتل و غارت مزید نہ ہو پاتی، لیکن انہوں نے کسی نے کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنا سیاسی فائدہ ان لوگوں سے اٹھایا۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ چیز سامنے آ گئی ہے، 2 اس کے معصوم بچے ہیں بلاج کے،
अब देखें कि ये जाके ये दुश्मनी कहाँ पे एंड होती है। दुश्मनियों की आखिर सुलह ही होती है। अखलाक गुड्डू और शेख रहील अस्कर की जो दुश्मनी चल रही थी उनके बड़ों की, वो भी आखिर सुलह पे जाके ख़त्म हुई है। इसी तरह और भी बहुत सी दुश्मनी ऐसी हैं जो सुलह पे ख़त्म हुई है, लेकिन कोई किरदार अदा करे सुलह का। बिलाल यासीन जो हैं वो इनके रिश्तेदार हैं बलाज वगैरह के, उनको चाहिए था कोई किरदार अदा करते, कुछ सुलह के लिए ना कदम उठाते ताकि इनकी आपस में सुलह हो पाए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा बाबर साहब, आपको याद होगा कि साबिक जो CCPO लाहौर थे अमीन वैंस, उनकी जानिब से बड़ा अच्छा ये सिलसिला शुरू किया गया था कि जिन लोगों की पुरानी दुश्मनियाँ थी उनको वो ख़त्म करवा रहे थे, तो उस वक्त इनकी दुश्मनी ख़त्म करवाने के हवाले से ये उनके सामने नहीं आए थे? देखिए उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी, मीन वैन से बहुत अच्छे यानी कि ऑफिसर हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि ये आपस में सुलह हो जाए इनकी, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरे दीगर भी आए हैं, गुलाम अहमद डोगर साहब आए थे, उन्होंने गोगी भट्ट तीफी भट्ट के घरों में रेड करवा दी और लिखवाना शुरू कर दिया जी हफ्ते में आगे एक मरतबा है ना वो थाने में हाज़िरी दें, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, अब ये देखें, अब दफ़ा 144 है, अब जो जितने इसके भी जो गनमैन थे वो जो बड़ा वेपन है वो कैरी नहीं करते थे, पिस्टल जो है ना वो जो ब्रस्टेड होते थे उसके साथ जो है ना ये किसी भी जगह पे जाते थे। इतने गनमैन के हसार में वो शख्स आया है, आके वो अपना टारगेट उसने अचीव किया है। कोई ये CCPO या किसी DIG या IG के लेवल की सुलह नहीं होती, इसमें सियासी किरदार अदा करना पड़ता है। सियासी पार्टियाँ हैं ना सामने हैं, वो मैदान में हैं, वो इनकी सुलह करवाएं ताकि ना मज़ीद कत्लो गारत जो है वो ना हो सके। लेकिन अब देखना ये है कि कौन ये किरदार अदा करेगा। बहुत अच्छा मुझे बताइएगा कि ये FIR में तो नाम नहीं आया किसी पुलिस ऑफिसर का, लेकिन बातें चल रही थी कि इसमें जो है कोई पुलिस अफसर भी मुलव्वस है, फिर खबर आई कि वो गिरफ़्तार भी किया गया है। इस तरह की क्या ये पुलिस अफसर वाली क्या कहानी है? नहीं देखें, वो शादी जो साबिक DSP के बेटे का वलीमा था, उसमें तमाम पुलिस ऑफिसर आए हुए थे, वहाँ पे CIA के भी ना कुछ ऑफिसर थे। अब ये सुनने में ये आ रहा है कि वो जो इसका पिस्टल है वो उस वक्त नहीं मिला था, लेकिन वो उस पुलिस ऑफिसर के कब्ज़े में है, उसका नाम शकील भट्ट है। ठीक है, और लेकिन पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया। वो बलाज के साथ ही आया था, बलाज का काफ़ी अच्छा दोस्त है वो। ठीक है, इसमें किसी के मुलव्वस होने के चांसेस बहुत कम है। तफ्तीश होगी, जियो फेंसिंग होगी, तमाम रिकॉर्ड डाटा है ना सामने आएगा किस किस के साथ रब्ता था, उसके बाद जो है ना ये तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। ताहम फ़िलहाल जो है ना सूरत हाल ये है कि किसी पुलिस ऑफिसर के मुलव्वस होने के चांसेस बहुत कम है।